بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں خواتین کے حقوق۔ تو اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں، بہت پیارے پیارے واقعات ہیں، تو وہ انشاءاللہ کبھی پھر ہم آپس میں شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح جو ہیں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا لیں آپ، ان کے ساتھ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں، اور چونکہ سرکار اپنی ازواج کے درمیان بے حد انصاف سے کام لیتے تھے، باریاں لگی ہوئی تھی رات کی، اور عصر کے بعد آپ سرکار اپنی تمام ازواج کے گھروں میں کچھ دیر کے لیے جاتے ٹھہرتے، تو لیکن سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب سے، اپنے پاک شوہر سے بے انتہا عشق ہے، تو وہ ان کے قرب کو بہت پسند کرتی ہیں، تو انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ تو اسی طرح دوسری ازواج مبارکہ ہیں جتنی بھی ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے آپ ایک طرح کا سلوک فرماتے، آپ سب کے گھروں میں اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے آپ، اور آپ اپنے مبارک جوتے جو ہیں وہ خود ہی سی لیتے، اور پھر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہیں کام وہ کرتے، اور اپنی ازواج پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ یا بوجھ نہ ڈالتے۔ اور سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی مبارک گال پہ ایک نشان تھا، نیل پڑے ہوئے تھے۔ سرکار نے پوچھا کہ صفیہ یہ کس طرح کیا ہوا ہے تمہارے گال پر، تو مطلب پریشان ہو گیا آپ سرکار، تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو میرا شوہر تھا یہودی، تو ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ جو آسمان سے چاند جو ہے وہ آسمان سے ٹوٹا ہے اور آ کے میری گود میں گر گیا ہے، تو میں نے یہ چاند والا جو خواب ہے میں نے اپنے شوہر کو سنایا، تو اس نے زناٹے دار تھپڑ مجھے رسید کیا اور کہا کہ تو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یعنی کہ یہودی جانتے تھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جو خوبیاں آخری نبی کی ہیں، یہودیوں سے بڑھ کے دوسرا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو پھر کہہ رہی کہ انہوں نے یہ مجھے تھپڑ جو ہے وہ مارا، تو سرکار ان کا گال سہلانے لگے، اور سرکار کو بہت دکھ ہوا۔ اسی طرح اپنی ہر زوجہ کی دلجوئی فرماتے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئیں تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب بیٹی تھیں، تو وہ پریشان تھے، سرکار نے انہیں شرف زوجیت بخشا، اور سب کے ساتھ نہ صرف اپنی ازواج مبارکہ کے ساتھ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، آپ ان سے حد درجہ محبت اور شفقت فرماتے، اور جو بھی ازواج اپنے ساتھ اپنے بچے لائیں تھیں، جو یتیم بچے تھے، تو سرکار ان بچوں کے ساتھ اتنی محبت فرماتے کہ بچے اپنی قسمت پر نازاں ہوتے۔ تو یہ پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی عورتوں کے ساتھ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی نرمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، اور جو ایک ان کے لیے آسانیاں ہیں، تو یہاں تک کہ شوہر کا کام کرنا یا تو مطلب شوہر کے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی خدمت کرنا تو دور کی بات، شوہر کا کام بھی کرنے کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے، لیکن حسن اخلاق سے اگر ہسبینڈ پیش آتا ہے تو اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے اگر عورت جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے، اپنے گھر کا کام کر سکتی ہے، اور اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ سکتی ہے۔ تو ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شفقت کے، ان کی محبت کے کیا کہنے، لیکن حق کے معاملے میں اور سچ کے معاملے میں آپ کبھی کمپرومائز نہ فرماتے۔ اس طرح سے آپ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ میری پیاری بیٹی، آپ دل میں یہ نہ رکھنا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، نہیں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جانے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ اپنی ازواج کو بھی اللہ کے، یعنی اللہ سے ڈرا
آتے اور انہیں وہی احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انہی پر عمل کرنے کی جو ہے انہیں ہدایت فرماتے، اور لیکن ماحول گھر کا اتنا خوبصورت رکھتے کہ یہ نہیں کہ جو ہماری ازواج مطہرات ہیں وہ ڈری ہیں، سہمی ہیں، یا اس طرح سے ہیں کہ جی اب گھر آ گئے ہیں تو کھانا نہیں بنا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی خوبصورت سی یہ جھلکیاں ہیں ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور شفقت کی، اور عورتوں کو عزت جو ہے وہ بخشنے کی۔ نیکسٹ انشاءاللہ۔